السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج ہم بات کریں گے تہجد کے بعد خدا کی انوکھی کون سی تسبیح ہے جو پڑھنے سے انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تہجد کے بعد خدا کی انوکھی تسبیح جو پڑھنے والے کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ تسبیح وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہیں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے مگر اللہ کے نیک بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آہوزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اعلان فرماتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے جس کو میں عطا کر دوں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کو میں معاف کر دوں، کوئی حاجت مند جس کی دعا میں پوری کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں ایسے نازل ہو رہی ہوتی ہیں جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جو سچے اور پکے ایمان والوں کی پہچان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کرتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا خوشیاں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ ان کے اعمال کے بدلے یہ آیت ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے۔ سورۃ السجدہ کی 16 اور 17 آیت نمبر جو ہے وہ ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ تہجد گزار بندے کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے، اور اس کے بدلے اللہ نے اس کے لیے وہ نعمتیں رکھی ہیں جو دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی۔ جو لوگ اس وقت اٹھ کر اپنے رب کے حضور روتے ہیں، گر گراتے ہیں، وہ لوگ دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں کو ایک سکون عطا ہوتا ہے۔ ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کا نور چھا جاتا ہے، معاشرے میں ان کی عزت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو روشن کر دیتا ہے اور ان کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شوق اور شیوا ہے، اور یہ اللہ کے قریب کرنے والی نماز ہے، گناہوں سے روکنے والی ہے اور گناہوں کو مٹانے والی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ ذرا سوچیں کہ یہ نماز جو فرض بھی نہیں ہے مگر اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اسے پڑھنے والے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا میں اپنی پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے، اپنی اولاد کو نیک اور صالح دیکھنا چاہتا ہے تو تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، کیونکہ یہ وہ خزانہ ہے جو سب کے نصیب میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور پھر وہ بندہ اس کے در کا خاص مہمان بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بے سکونی کا شکار ہیں، ان کے گھروں میں برکت نہیں ہے، ان کے کاروباروں میں بے چینی ہے، ان کے رشتوں میں تلخیاں ہیں، ان کے دلوں پر پریشانیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ علاج بہت قریب ہے مگر لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے اس دولت سے محروم ہیں۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ تہجد کے بعد دل ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ دن بھر کوئی پریشانی قریب نہیں آتی۔ ان کی زبان پر دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ ان دعاؤں کی قبولیت کو عطا کرتا ہے۔ آپ غور کریں تو یہی تہجد وہ راز ہے جس نے اولیاء کرام کو بلند مقام عطا کیا۔ یہی وہ عمل ہے جس کی برکت سے ان کی دعائیں زمین سے آسمان تک پہنچتی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی باتیں مقبول ہو جاتی تھیں۔ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی دعاؤں سے بیمار شفا پاتے تھے اور ان کے وسیلے سے لوگوں کی حاجات پوری ہو جاتی تھی۔ اصل راز تہجد ہی تھا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات جب آخری تہائی رات باقی رہتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کو دوں، کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ سوچیں اگر اللہ خود اپنے بندے کو بلا رہا ہے تو پھر ہم کتنے محروم ہیں جو اس بلاوے پر لبیک نہیں کہتے۔ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اس کے چہرے پر اللہ کا نور عطا ہوتا ہے، اس کے دن کو برکت عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رزق صبح سویرے تقسیم کیا جاتا ہے،
جو بندہ تہجد پڑھ کر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، اس کا نصیب اللہ خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ وقت وہی ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی آواز نہیں ہوتی، دل سکون میں ہوتا ہے، ماحول پرسکون ہوتا ہے، اور جب ایسے لمحے میں بندہ اپنے خالق کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ ان کو بلند مقام عطا فرماتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان کے نصیب کو سنوار دیتا ہے۔ یہ سب کچھ صرف انہی کے لیے ہے جو اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو توڑتے ہیں اور رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایسے بندہ اللہ کے خاص دوست بن جاتے ہیں اور اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم۔ سورۃ یونس 62 نمبر آیت میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور تہجد کے نوافل ادا کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں ان کی حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں اور یہ وہ خوشبو ہیں جو اللہ کے دوستوں سے محسوس کی جاتی ہیں۔ ان کے چہرے اور ان کے اعمال ان نشانیوں کی گواہی دیتے ہیں۔ ان نشانیوں کو پہچان کر ہم اپنی زندگیوں کو بھی ان سے سنوار سکتے ہیں اور ان پر چل کر اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نشانی ہے کہ جو بندہ تہجد پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے دل میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی غرور نہیں کرتا، وہ اپنی کسی نیکی پر فخر نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے اور اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، اس کی زبان پر دعا اور ذکر ہوتا ہے اور اس کے دل میں اپنے رب کی محبت ہوتی ہے۔ یہی عاجزی اس کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہی ہوتے ہیں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جس نے تکبر کیا، اللہ اس کو گرا دیتا ہے۔ تو یہ تہجد گزار بندے کی پہلی نشانی ہے کہ اس کے اندر غرور باقی نہیں رہتا، بلکہ عاجزی اور اللہ کی محبت بھر جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس انوکھی تسبیح کے بارے میں جسے صرف وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کو اللہ چن لیتا ہے۔ یہ انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ تو آپ جیسے ہی تہجد کے نوافل ادا کر لیں، چاہے آپ نے 2 رکعت پڑھی ہوں، 4 رکعت یا 6 رکعت، تو اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھ جانا ہے، اور کیونکہ اس وقت تنہائی ہوتی ہے تو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور مکمل دھیان کے ساتھ سب سے پہلے خشوع کے ساتھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیم پڑھ لیں تو زیادہ فضیلت ہے۔ درود پاک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ اگر ہم درود ابراہیمی پڑھیں تو اس کی کتنی فضیلت ہے۔ درود شریف انسان کی زندگی کی مشکلات کو آسان کرتا ہے، دل کے زنگ کو دور کرتا ہے اور قبر کی وحشت کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی سکون عطا کرتا ہے اور آخرت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ کریم کے یہ 2 اسماء مبارک پڑھنے ہیں، یا مالکو یا قدوسو۔ اس کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، یا مالکو یا قدوسو۔ اسی طرح آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کی یہ دونوں نام بڑی فضیلت والے ہیں۔ یا مالکو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان کے رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ یا قدوسو پڑھنے سے دل کے گناہ دھل جاتے ہیں، نفس کی برائیاں ختم ہوتی ہیں اور روح کو پاکیزگی عطا ہوتی ہے۔ یہ ذکر انسان کو گناہوں کی تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ خاص تسبیح پڑھنی ہے جنہیں اللہ چن لیتا ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ غفور الرحیم۔ آپ نے اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ غفور الرحیم، چاہے انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ سبحان اللہ غفور الرحیم کے معنی ہے پاک ہے وہ اللہ جو بہت زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تسبیح انسان کے دلوں کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر دیتی ہے۔ بندہ جب یہ کلمات دہراتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دنیا میں دل کا سکون، رزق کی کشادگی، مشکلات سے نجات اور آخرت میں اللہ کی مغفرت اور رحمت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے والا گویا 1/3 قرآن پاک کے برابر اجر حاصل کرتا ہے۔ اس کی برکت سے انسان کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے
اور دل کی دنیا منور ہو جاتی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اسی کے ساتھ یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس انوکھی تسبیح کی فضیلت جانتے ہیں جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، بلکہ اللہ پاک اپنے منتخب کردہ بندوں کو ہی یہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ غفور الرحیم ایک ایسی تسبیح ہے جو بندے کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ذکر بندے کی روح کو عرش کے قریب کر دیتا ہے اور اللہ کی خاص رحمتیں اس پر برسنے لگتی ہیں۔ تہجد کے بعد جب تنہائی میں دل خشوع کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ لمحے ایسے ہوتے ہیں جیسے بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ عمل آپ کو بلندیوں کی طرف لے کر جائے گا، آپ کی دعاؤں کو قبولیت کے قریب کر دے گا، اور اللہ پاک آپ کی مغفرت اور رحمت کا دروازہ آپ پر کھل جائے گا۔ ہم سب کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر اس تسبیح کو پڑھنے کی توفیق دے، آمین، جو زمین سے اٹھا کر بندے کو عرش کے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے اس تسبیح کو معمول بنا لیجئے اور اس پر استقامت اختیار کیجئے۔ انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں اس کے حیرت انگیز اثرات دیکھیں گے۔ یہ انوکھی تسبیح سبحان اللہ غفور الرحیم جہاں آخرت میں بلندی عطا کرتی ہے، وہاں دنیا میں بھی بے شمار برکتوں کا باعث بنتی ہے۔ جب بندہ تہجد کے بعد اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، کاروبار میں ترقی عطا فرماتے ہیں، قرضوں کو آسانی سے ادا کروا دیتے ہیں، اولاد کو فرما بردار اور سعادت مند بنا دیتے ہیں، گھروں میں سکون اور خوشیاں لے آتے ہیں، بندے کی حاجات پوری ہوتی ہیں اور دل کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ کلمات اللہ کی شان، مغفرت اور رحمت کو یاد دلاتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے اپنی محبت اور قرب میں جگہ دے دیتے ہیں۔ زندگی میں یہ تسبیح اس بندے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، قبر کو منور کر دیتی ہے اور قیامت کے دن اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دیتی ہے۔ اس لیے اس تسبیح کو معمول بنائیں اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے زندہ کیجیے۔ ہم سب مل کر اللہ کریم سے کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی خاص رحمتوں کا سایہ عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھروں کو سکون عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک و فرما بردار بنا دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور آخرت میں ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر۔ آمین یا رب العالمین۔